بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج 8 شوال اور بدھ کا دن ہے۔ اسی حوالے سے بہت مجرب وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ انتہائی پر اثر اور ایک بہت ہی مضبوط وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، گھر والوں نے اس کا زبردستی رشتہ کہیں پہ کر دیا ہے، اگر وہ بیٹی ہے وہاں پہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی، بیٹا ہے وہ رشتہ کرنا وہاں پہ نہیں چاہتا اور وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر گھر والے ہیں کہ کسی طور پر بھی وہ اس کی بات کو نہیں مان رہے اور زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیا، تو اس حوالے سے بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو بھائی ہے، بیٹا ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، تو وہ یہ عمل لازمی کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دے گا، کیونکہ شادی رشتہ زبردستی کا سودا نہیں ہوتا، زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر زبردستی بیٹی ہے، بیٹا اس کا رشتہ کریں گے تو بعد میں اس کے بہت سارے نقصانات ہوں گے، اسی لیے جہاں بیٹی اور بیٹا چاہتا ہے وہاں اس کی شادی کریں، وہیں اس کا رشتہ طے کریں، تاکہ بعد کے مسائل سے، پریشانیوں سے آپ لوگ بچ سکیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے، جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں آپ کا دل ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آپ وہاں پہ کسی اور جگہ پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے توفیل سے جہاں آپ چاہتے ہیں وہیں پر ہی آپ کا رشتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤں گے۔ جیسے آپ یہ عمل کریں گے کہ جہاں آپ کا رشتہ زبردستی ہوا تھا، تو چند دن ہی عمل کرنے سے وہاں رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر جہاں آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہیں پہ ہی آپ کا رشتہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کی دکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور کسی نے آپ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، آپ لوگ پریشان ہیں، قبضہ کرنے والے بہت طاقتور ہیں اور آپ کمزور ہیں، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو آپ کے لیے یہ عمل بہت ہی پر اثر ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے، جس انسان نے آپ کی زمین پر، دکان پر، پلاٹ پر قبضہ کیا ہوگا، وہ خود آ کر معافی مانگ کر آپ سے آپ کا قبضہ آپ کو واپس لوٹا دے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی عمل کیا کریں، یقین کامل کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا کوئی اثر وظیفہ نہیں کرے گا۔ جب کوئی انسان وظیفہ کرنے لگتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پتہ نہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ایسی بات ذہن میں بالکل بھی نہیں لانی، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی پر اثر عمل ہے، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل پر تاثیر ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں قسمیہ طور پر کہ اس کو آزمایا گیا ہے بہت سے لوگوں نے، اور ان لوگوں نے اس کا بہت کمال دیکھا، یعنی کہ جس کی زمین پہ ناجائز قبضہ تھا، دکان پہ، پلاٹ پہ، گھر پہ، تو وہ بھی ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور جن کسی بیٹی بہن کا رشتہ زبردستی گھر والوں نے کر دیا تھا، تو کچھ ہی دنوں میں زبردستی کے رشتے سے وہ آزاد ہو گئے، جیسے کہ منگنی وغیرہ ہو گئی، زبردستی بیٹی ہے، بیٹا نہیں کرنا چاہتا، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس کی بہت سی کرامات دیکھی گئی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کا کلام ہر چیز میں مشکل کشا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں نے ایسے لوگوں کو اس عمل کے ذریعے، یعنی کہ ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ڈوبی ہوئی رقم سے، ڈوبی ہوئی ان کی چیزوں کو، یعنی کہ کسی نے آپ کی رقم پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نے آپ سے ادھار لیا، واپس نہیں کر رہے تھے، زمین پہ قبضہ ہے، آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی کوئی کسی کو آپ نے گھر کرائے پہ دیا تو وہ خالی نہیں کر رہا، تو یہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا، جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے آپ کو اس سے نکالیں گے۔ جو انسان ان مشکلات کے گڑھے میں گر چکے تھے، تو اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکالا، رشتے زبردستی کر دیے گئے،
ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ بہت غلط بات ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل صرف وہ بہن بیٹی کرے جن کے رشتے ہو رہے تھے، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ منگنی وغیرہ ہو گئی، بات طے ہو گئی، وہ لوگ یہ عمل کریں۔ شادی شدہ یہ عمل نہ کریں، کیونکہ بعض میری بہنیں بھائی ہیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ عمل کر کے ہمیشہ کے لیے اس رشتے کو ختم کر لیں، ایسا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ طلاق وغیرہ، جدائی وغیرہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی گھر میں لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں ہو، پیار سے محبت سے اس کو سلجھائیں۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں، جب بھی کوئی عمل کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد پاک صاف کپڑے پہن کر جائے نماز پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اکثر بیٹیاں ماں باپ کے آگے مجبور ہو جاتی ہیں، وہ انہیں اپنی محبت کی عزت کے واسطے دے کر ان کا زبردستی رشتہ طے کر دیتے ہیں اور وہ بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ وظیفہ وہ لازمی کریں۔ والدین کو چاہیے کہ زبردستی لڑکی اور لڑکے کو رشتے کے بندھن میں نہیں باندھنا چاہیے، یہ ایک دن نہیں ساری زندگی کی بات ہے۔ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب بھی آپ رشتہ کریں، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس سے پوچھ کر کریں، ان کی مرضی سے کریں، یہ نہ کہ کسی سے زبردستی سے آپ ان کا رشتہ طے کر دیں۔ بیٹے ہیں بھائی ہیں، وہ تو والدین کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس جگہ شادی نہیں کر لی، لیکن بیٹیاں مجبور ہو جاتی ہیں، والدین کی آگے زبان نہیں کھولتی۔ میری پیاری بہنوں، نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے، اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو آیت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے لیے آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، آپ نے اس کی نیت کر کے اپنے لیے مقصد کے لیے یعنی کہ دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو میری پیاری بہن، اس کے بعد آپ نے کرنا یوں ہے، روزانہ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے آپ اس کو کریں گے، اللہ پاک کامیابی آپ کو عطا کرے گا۔ جب بھی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ نے اس کے لیے کرنا ہے، کوئی آپ کا پیسہ ہے یعنی کہ قرضہ لیا تھا واپس نہیں لے رہا، تو جو بندے آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا، اس کا تصور کر کے آپ نے روزانہ 33 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا دیا ہوا قرض واپس مل جائے گا۔ دکان پہ قبضہ ہے، دکان پہ قبضہ ہے، پلاٹ پہ قبضہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو فوراً سے پہلے حل کر دے گا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے وہ سب ان پہ اللہ تعالیٰ لٹا دے گا، یعنی ان پہ ہی پلٹ دے گا، جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا تھا، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔